بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج چھینکنے کا سنت طریقہ اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا وہ اور چند مسائل بیان کریں گے۔ تو چھینکنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو سر کو جھکا کر منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھے اور پست آواز یعنی آہستہ آواز سے چھینکے اور الحمدللہ کہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سردار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا سننے والا ساتھی یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تم کو ہدایت کرے، تمہارے حال یا دل کو درست فرمائے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھینک آتی تو آپ کا عمل مبارک یہ ہوتا کہ منہ پر اپنے ہاتھ یا کپڑے رکھ لیتے اور پست آواز سے چھینکتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی اور چھینک میں آواز کو بلند کرنا، ساؤنڈ کو ہائی کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ شاید آج کل ہمارا چھینکنا بھی اسی قسم کا ہوتا ہے کہ سر کے آسمان سے بجلی کڑکی اور دھماکے دار آواز کے ساتھ منہ اور ناک کے پھاٹک سے چھینک باہر آ گئی اور اوپر سے نیچے سر کو اس زور سے کرتے ہیں کہ اگر درمیان میں پتھر پر پڑ جائے تو سر پھوٹ کر رہ جائے۔ تو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز سے جمائی لینا اور زور سے چھینکنا یہ شیطان کی جانب سے ہے، یہ شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا۔ لہذا چھینک میں سنت کا خوب لحاظ رکھنا چاہیے۔ چھینکنے میں منہ پر ہاتھ رکھنا، آواز کو پست کرنا، اس کے بعد الحمدللہ کہنے میں بڑی حکمت ہے کہ اکثر اوقات چھینکنے میں منہ اور ناک سے بلغم اور تھوک نکل جاتا ہے، اگر اسے روکا نہ جائے تو خود چھینکنے والے کے کپڑوں پر، اس کے برتنوں میں، اگر مسجد ہو تو مسجد کی صفوں پر، دوسرے نمازیوں کے کپڑوں پر، یا کسی محفل میں ہو تو دوسرے کپڑوں پر جا گرے گا، اور یہ بہت گندی بات ہے۔ اس لیے اس سے بچانے کے لیے شریعت نے تعلیم دی کہ منہ پر ہاتھ رکھا جائے۔ اور پست آواز کرنے میں حکمت یہ ہے کہ کڑکدار آواز کے ساتھ چھینکنا لوگوں کے اندر وحشت پیدا کر دیتی ہے، دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لوگ چونک اٹھتے ہیں اور یہ ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسے بچانے کے لیے شریعت نے تعلیم دی کہ آہستہ آواز سے چھینکا کرے۔ اور الحمدللہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، حقوق اسلام میں سے زندگی کی پہلی نشانی ہے جو نعمت کے طور پر ہمیں ملی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب چند مسائل سنیں۔ اگر نماز کی حالت میں کسی کو چھینک آ جائے اور بے ارادہ اس کے منہ سے الحمدللہ نکل جائے، یا ارادے کے ساتھ اس نے الحمدللہ زور سے یا آہستہ سے کہا، تو ان تینوں صورتوں میں
اس کی نماز ختم نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ کلمہ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی کا جواب دینے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ باقی نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ارادہ کر لیا ہے کہنے کا تو بالکل آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، زیادہ وسعت سے کام نہ لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے، چند آدمی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سے ایک کو چھینک آئی اور الحمدللہ اس نے کہہ دیا، تو دوسرے نمازی نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو اس یرحمک اللہ کہنے والے نمازی کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کسی کو جواب دینے کے لیے، اور یہ ایک قسم کی گفتگو ہو گئی، اور نماز میں گفتگو کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مسجد کو گندا کرنے یا دوسرے نمازی کو گندا کرنے سے بچایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گھٹنا پکڑے ہوئے ہیں، کیسے منہ پر ہاتھ رکھیں؟ تو اس قسم کا خیال بالکل دل میں نہ لائیں، بلکہ جب بھی چھینک آ جائے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کریں۔ امید ہے کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میرے دینی بھائیوں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سنت اور مسائل کا جب آپ خیال رکھیں گے تو یہ اعمال اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے گا، پھر اللہ اس کے بدلے میں، اس کے صدقے میں اپنی رضا اور جنت کی شکل میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی چھینک کو سنت کے سانچے میں اور مسائل کے سانچے میں ڈھالیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔